فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اعتقادۃ الامامیہ فی ترجمہ رسالۃ اللیلیہ، تصنیف و تالیف فخر الاولین والآخرین رئیس المحدثین عالم ربانی حضرت علامہ محمد باقر مجلسی الاصفہانی، ترجمہ و تحشیہ صدر المحققین علامہ شیخ محمد حسین نجفی صاحب قبلہ، مرشد العصر صدر معتمر علماء پاک شیعہ رجسٹرڈ پاکستان، تعریف و تقریض حجت الاسلام علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، تعریض و تقدیم جناب مولانا سید حسین عارف صاحب نقوی ایم اے، طبع و نشر مکتب السبتین 296/9 بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا۔ یہ رسالہ شریفیہ و اجال منیفہ اعتقاد امامیت در ترجمہ رسالہ لیلیہ اس دیدہ زیب اور دلکش شکل و حیت میں مومنین کے مدت سے مشتاق ہاتھوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ جناب مستطاب الحاج چودھری محمد اقبال صاحب آف اسلام آباد کے مخلصانہ تعاون کا ثمرہ ہے۔ جناب موصوف نے اپنے والدین شریفین کے ایصال ثواب کی خاطر اس اجالہ منیفہ کا ترتیبات و اشاعت کا بیڑا اٹھایا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور آپ کے والدین شریفین کی مغفرت فرمائے اور آپ کو بیش از پیش اس قسم کے کارہائے خیر کے انجام دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وأنا الحقیر محمد حسین نجفی سرگودا، 15 مئی سن 2006۔ فہرست، نمبر شمار، عنوان، صفحہ نمبر: نمبر 1 تقریض، صفحہ نمبر 6، نمبر 2 مقدمہ، صفحہ نمبر 7، نمبر 3 اور کچھ مترجم کے بارے میں، صفحہ نمبر 12، نمبر 4 گفتار اولین، صفحہ نمبر 16، نمبر 5 اعتقادۃ الامامیہ، صفحہ نمبر 19، نمبر 6 ضرورت وسیلہ، صفحہ نمبر 24، نمبر 7 ضرورت حدیث، صفحہ نمبر 29۔ پہلا باب، نمبر 8 معرفت توحید کا بیان، صفحہ نمبر 37، نمبر 9 تکلیف شرعی کا بیان، صفحہ نمبر 41، نمبر 10 قضاء و قدر کا اجمالی بیان، صفحہ نمبر 44، نمبر 11 قرآن پر ایمان رکھنے کا بیان، صفحہ نمبر 45، نمبر 12 ملائکہ پر ایمان رکھنے کا بیان، صفحہ نمبر 46، نمبر 13 حلول اور اتحاد کا بیان، صفحہ نمبر 47، نمبر 14 رؤیت باری تعالیٰ کے متعلق عقیدہ، صفحہ نمبر 47، نمبر 15 ضروریات دین کا بیان، صفحہ نمبر 53، نمبر 16 عصمت نبی و ائمہ کا بیان، صفحہ نمبر 57، نمبر 17 تفویض کی نفی کا بیان، صفحہ نمبر 59، نمبر 18 تسلیم و رضا کا بیان، صفحہ نمبر 61، نمبر 19 ملائکہ کا مقدس تذکرہ، صفحہ نمبر 66، نمبر 20 عصمت ملائکہ کا بیان، صفحہ نمبر 68، نمبر 21 فشار قبر کا بیان، صفحہ نمبر 68، نمبر 22 جنت و جہنم کا بیان، صفحہ نمبر 70،
نمبر 23 شفات نبی و آئمہ کا بیان، صفحہ نمبر 74۔ دوسرا باب نمبر 24 کیفیت عمل کے بیان میں، صفحہ نمبر 77۔ نمبر 25 نیت کی حقیقت کا بیان، صفحہ نمبر 80۔ نمبر 26 حقیقی معلم کی تلاش، صفحہ نمبر 88۔ نمبر 27 اسرار الصلاۃ کا بیان، صفحہ نمبر 92۔ نمبر 28 عدیہ جات، صفحہ نمبر 95۔ نمبر 29 صوفیوں کی غلط روش پر تنقید، صفحہ نمبر 99۔ نمبر 30 نوافل اور نماز تہجد کا بیان اور کچھ زرعی ہدایات، صفحہ نمبر 102۔ نمبر 31 بعض اذکار و مسنونہ کا بیان، صفحہ نمبر 104۔ نمبر 32 زرعی ہدایات، صفحہ نمبر 108۔ تقریض صداقت حفظ سرکار علامہ مفتی جعفر حسین قبلہ، سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور سرپرست و معتمر عطائے شیعہ پاکستان، رسالہ لیلیہ مجدد ملت جعفریہ آیت اللہ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جو عقائد صحیحہ اثنائے عشریہ پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ حجت مولانا محمد حسین صاحب قبلہ نے فرمایا اور اس پر مفید حواشی بھی تحریر کی ہیں۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے استفادہ کرے اور اسے اپنے عقائد کی بنیاد قرار دے، کیونکہ یہی مذہب شیعہ کے صحیح عقائد ہیں جو اقوال و آثار ائمہ سے مستبد ہیں۔ مفتی جعفر حسین گجرانوالہ، مجدد ملت جعفریہ علامہ محمد باقر مجلسی علی مقامہ کا رسالہ اعتقاد الامامیہ کتب اعتقادیہ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ ضرورت تھی کہ اس کا ترجمہ اردو زبان میں شائع ہو۔ جناب علامہ مولانا محمد حسین صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا اور اس پر توضیحی حواشی بھی تحریر کیے۔ اب اس کی دوسری بار اشاعت کا بیڑا ثالث النیرین جناب سید محمد ثقلین کاظمی، جنرل سیکریٹری ادارے تبلیغ شیعہ اسلام آباد نے اٹھایا، جس میں مولانا موصوف نے حواشی میں متبادبہ اضافہ بھی کر دیا ہے، جس سے کتاب کی افادیت و اہمیت بڑھ گئی ہے۔ توقع ہے کہ یہ اشاعت بھی سابقہ اشاعت کی طرح مقبول خواص و عوام ہوگی اور مومنین اسے اپنے معتقدات و نظریات کی بنیاد قرار دیں گے۔ مفتی جعفر حسین گجرانوالہ 29 فروری 1980 بار 2۔ مقدمہ محقق اسلامیات جناب مولانا سید حسین عارف نقوی ایم اے اسلام آباد۔ تمام فرقہ اسلامیہ میں سے شیعہ ہی ایک ایسا فرقہ ہے جس کے جملہ عقائد و اعمال کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں۔ شیعوں کے علاوہ اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، اس کے لیے کوئی عقلی یا نقلی دلیل فراہم نہیں کی جا سکے گی۔ یہ شیعہ ہی ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تو اور تیرے شیعہ ہی قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ غالباً اسی وجہ سے جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسے شیعوں کے دشمن کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ شیعہ اولا ما ہستم، یعنی حقیقت میں شیعہ ہم اہل سنتی ہیں، لیکن جب روافظ اور زیدیہ نے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا شروع کر دیا تو ہم نے اتہام سے بچنے کے لیے اہل سنت کہلوانا مناسب سمجھا۔ ہمارے قائرین یہیں سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوفے کے جن افراد نے اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، وہ دراصل کون تھے، کیونکہ بقول محدث دہلوی مرحوم شیعہ اول ما ہستم۔ صرف مذہب شیعہ ہی میں مردے کو دفنانے سے پہلے اور دفنانے کے بعد تلقین پڑھی جاتی ہے۔ تلقین کیا ہے؟ شیعی عقائد کا تذکرہ، تاکہ مردہ اور زندہ دونوں عقائد کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ وہ شیعی عقائد کیا ہیں جو تلقین میں موجود ہیں؟ شیعی عقائد کی مختصر فہرست، باقی تمام وہ باتیں جن کا اس میں واضح ذکر نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتی ہیں، وہ ما جائے با محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے یہ کسی بھی شیعہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کرے، کیونکہ ایسا کرنا دین سے خروج اور بغاوت ہوگا۔
اصطلاحاً ایسے شخص کو مرتد کہا جائے گا، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو مرتد کی سزا قتل ہے۔ اس کی تفصیلات کتب فقہ میں مل سکیں گی۔ البتہ شیعوں کے علاوہ جو دیگر فرقے، ان میں توحید سے لے کر قیامت تک اور نماز سے لے کر جہاد تک بعض عجیب و غریب خلاف عقل و نقل باتیں ملیں گی۔ مثلاً دیوبندی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی سب مشرک ہیں، لیکن وہ خود امکان کسب باری تعالیٰ کے قائل ہیں۔ چنانچہ مولانا محمد اسماعیل شہید دہلوی کے رسالے یک روزی صفحہ نمبر 125 پر صاف موجود ہے، خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنے فتاوی میں، جو فتاوی رشیدیہ کے نام سے مشہور ہے، صفحہ نمبر 45 طبعہ دہلی پر صاف لکھا ہے کہ امکان کسب بائی معنی کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے خلاف پر وہ قادر ہے۔ مثلاً فرعون سے وعدہ ادخال نار کا کیا ہے، مگر ادخال جنت فرعون پر بھی قادر ہے۔ حالانکہ سورہ زمر میں صاف موجود ہے، وعدہ کیا اللہ نے اور نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے۔ یا بخاری شریف میں یہ الفاظ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں ڈال دے گا۔ اور شرح فقہ اکبر طبع کراچی صفحہ نمبر 148 کی یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ فقط نقل ان اماموں یعنی حضرت امام ابو حنیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں 100 مرتبہ دیکھا۔ امام ابن تیمیہ نے، جو اہل حدیث اور دیوبندی دونوں کے مقتدا ہیں، کا کرسی پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ خدا بھی اسی طرح کرسی پر بیٹھتا ہے جس طرح میں بیٹھا ہوں، اور اس کی کرسی بھی اسی طرح چوں چوں کرتی ہے جس طرح میری، اس سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا توحید حقیقی سے کہاں تک تعلق ہے۔ ان باتوں کو کہاں تک احاطہ تحریر میں لایا جائے۔ مختصر، شیعہ ان نظریات کو توحید باری تعالیٰ کے منافی سمجھتے ہیں، اور جب توحیدی کا یہ عالم ہے تو شیعوں کے علاوہ کوئی اور فرقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عادل ہونے کو تو قائل ہی نہیں۔ اصول دین و ایمان میں عدل شیعت کی پہچان ہے۔ اہل حکومت نے عدل خداوندی کو کیوں چھوڑا؟ ذرا مولانا شبلی کی زبانی سنیے۔ وہ اپنی کتاب علم الکتاب میں صفحہ نمبر 25 طبع کراچی پر تحریر فرماتے ہیں، اختلاف عقائد کے اگرچہ یہ سب اسباب فراہم تھے، لیکن ابتدا پالیٹکس سے یعنی ملکی ضرورت سے ہوئی۔ بنی امیہ کے زمانے میں چونکہ صفاقی کا بازار گرم رہتا تھا، طبیعتوں میں شورش پیدا ہوئی، لیکن جب شکایت کا لفظ کسی کی زبان پر آتا تھا تو طرفداران حکومت یہ کہہ کر اس کو چپ کرا دیتے تھے کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، ہم کو دم نہیں مارنا چاہیے۔ نبوت کے بارے میں تو مخالفین شیعہ نے عجیب و عجیب روایت گھڑ لی ہیں۔ مثلاً بخاری و مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 جھوٹ بولے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہی ہیں۔ اس قسم کی روایات شیعوں کے مخالفین کی کتابوں میں بے شمار ہیں۔ مناظرہ مقصود نہیں، صرف حقیقت کا اظہار مطلوب ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے آخری وقت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، اسے احاطہ تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں۔ رہے انبیاء علیہ السلام، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کرامین، تو ان کے بارے میں امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ شرح فقہ اکبر طبع کراچی میں 128 پر صفحہ 128 پر ان الفاظ میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین نے کفر پر وفات، یہ اس پر رد ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے ایمان پر وفات پائی۔ رہا مسئلہ امامت، تو یہ تو اپنی تمام صفات کے ساتھ شیعت کے ساتھ مخصوص ہے۔ رہے غیر شیعہ تو بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے امیر میں کوئی برائی دیکھے اور اس سے ناگواری محسوس کرے، اسے صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو شخص بالش بھر بھی جماعت سے باہر ہوا اور مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔
اور اسی بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مطیع کی طرف آئے۔ ایام حرہ میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں جب لوگ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے، عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ حضرت ابن عمر کے لیے تکیہ لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ تمہیں تو ایک حدیث سنانے آیا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو شخص اطاعت امیر سے ہاتھ کھینچ لے گا یعنی اس کی بیعت توڑ دے گا، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اس کے پاس حجت اور برہان نہ ہوگی، اور جو شخص مر گیا در حالانکہ اس کی گردن میں امیر کی بیعت نہیں، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ چلیے حضرت امام حسین علیہ السلام پر تو جو فتویٰ عائد کرنا تھا کر دیا، مگر عبداللہ بن زبیر تو صغار صحابہ میں سے ہیں، اور اگر صحابی کان نجوم بھی صحیح ہے تو ان کی کیا پوزیشن ہے؟ اسی طرح آپ مخالفین شیعہ کے تمام اصول و عقائد کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ زیر نظر کتاب لیلیہ حضرت علامہ حافظ محمد باقر المجلسی کی تالیف ہے۔ علامہ مجلسی ان معنوں میں نہیں ہے جن میں یہ لفظ آج کل ہر کس و ناقص کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بلکہ بقول مرحوم مرزا محمد تنکابنی علامہ مصطلح است درعی کے جامع علم منقول و معقول باشد، علامہ مجلسی سن 1037 ہجری میں پیدا ہوئے اور سن 1110 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ آپ سینکڑوں کتابوں کے مؤلف و مصنف ہیں۔ حدیث کی مشہور کتاب بحار الانوار کے آپ ہی جامع ہیں۔ یہ کتاب حال ہی میں ایران میں 100 جلدوں میں نسخ ٹائپ میں شائع ہوئی ہے۔ کتاب کا ظاہر و باطن دیدہ زیب ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنی اس کتاب میں دیگر کتابوں کی طرح ہر قسم کی صحیح، ضعیف، حسن اور وغیرہ احادیث کو درج کر دیا ہے، اس لیے اس فن کا ماہری براہ راست اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علامہ مجلسی کے زمانے میں بھی شیعوں پر اسی طرح الزام تراشی کی جاتی تھی جس طرح آج کل۔ آپ صحیح عقائد اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کتاب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ کے زمانے میں صوفیہ حضرات اسلامی عقائد سے ہٹتے جا رہے تھے اور انہوں نے بعض من گھڑت اور وظائف کو اصل دین سمجھا ہوا تھا، کچھ اسی طرح جیسا کہ آج کل ہمارے ملک میں بعض نام نہاد صوفیہ کر رہے ہیں۔ مزارات پر بعض ایسے افعال شنیع ہو رہے ہیں جن کا شریعت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مزارات کے جنہیں دیکھ کر آخرت یاد آنی چاہیے تھی، یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہاں جا کر آخرت بھول جاتی ہے۔ کچھ مترجم کے بارے میں اس کتاب کا ترجمہ حضرت علامہ استاد العلماء حجت الاسلام مولانا الحاج محمد حسین صاحب قبلہ نجفی دامت برکاتہ العالیہ نے کیا ہے۔ مولانا موصوف قوم کے جٹے اور ڈھکو شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1932 میں جہانیان ضلع سرگودا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام تاج الدین تھا۔ ابتدائی تعلیم ثانوی کلاسوں تک دنیاوی مدارس میں پائی، پھر ذہن پر علم دین کا غلبہ ہوا اور ایک شیعہ دینی مدرسہ محمدیہ جلال پور ننگیانہ ضلع سرگودا میں داخلہ لیا، جہاں حضرت مولانا علامہ سید محمد یار شاہ صاحب کے سامنے زانوِ تلمیذ طے کیا اور بدرجبانہ ضلع جھنگ میں استاد العلماء مولانا محمد باقر صاحب نقوی مرحوم سے کسب فیض کیا۔ 1953 میں امتیازی طور پر مولوی فاضل کا امتحان پاس کیے۔ بعد ازاں 1954 سے 1960 تک نجف اشرف میں رہ کر دینی تعلیم کی تکمیل کی۔ وہاں کے اساتذہ میں استاد اللہ سید جواد تبریزی، آیت اللہ سید ابوالعلا سبزواری، آیت اللہ محسن الحکیم اور حضرت آیت اللہ بزرگ تہرانی صاحب قابل ذکر ہیں۔ آپ نے حسب دستور دیے ہوئے عنوان پر عربی زبان میں رسالہ لکھا اور یوں درجہ تخصیص کو بھی طے کر لیا۔ تخصیص کے لیے ہماری زبان میں علامہ، ڈاکٹر اور PhD کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 1960 میں جب وطن مراجعت فرمائی تو اس وقت مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم محمدیہ سرگودا کے مدرس اعلیٰ مقرر ہوئے۔ 1971 تک برابر 11 سال اس خدمت کو بحسن خوبی سر انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں بوجہ چند استعفیٰ پیش کر دیے۔
اس کے بعد سے آپ کو پھر کئی مرتبہ اس عہدے کی پیشکش کی گئی مگر آپ نے قبول نہ فرمایا۔ اب آپ نے 22 کنال 8 مرلے زمین پر سرگودا میں حاصل کی ہے، جس پر جامع علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ تعمیر ہو رہا ہے اور برابر منازل ترقی طے کر رہا ہے، اور مومنین کرام خصوصی توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ کی کتابوں کے مؤلف اور مترجم ہیں، جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسالہ اصلاح المحافل و مجالس۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس رسالے پر بہت لے دے ہوئی۔ اس رسالے کے 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تیسرا ایڈیشن اسلام آباد سے فاضل نوجوان مولانا سید محمد ثقلین صاحب کاظمی نے اس رسالے کی تلخیص کی صورت میں افادہ عام کے لیے شائع کرایا ہے۔ نمبر 2، احسن الفوائد فی شرح العقائد۔ حضرت شیخ صدوق کی کتاب اعتقادیہ کی اردو شرح ہے، عقلی اور نقلی استدلال سے پورا ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ نمبر 3، اصول شریعہ فی عقائد الشیعہ۔ احسن الفوائد فی شرح العقائد کے ایک باب پر جو تفویض پر مشتمل ہے، پر بعض شیخی خیالات کے افراد نے علوم اہل بیت سے تہی دامن ہونے کی وجہ سے اعتراضات کیے تھے۔ یہ کتاب ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں شیخوں کے مقابلے میں شیعوں کی ترجمانی کی گئی ہے۔ نمبر 4، اثبات الامامت۔ اس کتاب میں ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کی امامت کو نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ نمبر 5، سعادت الدارین فی مقتل الحسین۔ مستند واقعات کربلا پر مشتمل ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر اس کتاب میں واقعات کربلا کے عادل عینی شاہد کی روایت بھی قلم بند کر دی جاتی تاکہ اس مقدمے کو عدالت میں لے جانا آسان ہو جاتا۔ نمبر 6، تنزیہ الامامیہ۔ پیر قمر الدین سیالوی نے شیعوں کے خلاف ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام مذہب شیعہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پیر صاحب کو شیعت تو خیر اپنے گھر کے بارے میں بھی کچھ علم نہیں۔ یہ کتاب اس کی رد میں لکھی گئی ہے۔ نمبر 7، تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت۔ آفتاب ہدایت کرم الدین صاحب ضلع چکوال کی تعریف ہے جو شیعوں کے خلاف انتہائی دل آزار انداز میں لکھی گئی ہے۔ مولوی کرم الدین صاحب مسلکاً بریلوی حنفی تھے۔ سیف الملوک کے مؤلف محمد بخش کھڑی شریف المتوفی 1911 نے ایک کتاب حجت المسلمین دیوبندیوں کے خلاف لکھی تھی۔ اس کتاب پر مولوی کرم الدین آو بہمن کی تقریر بھی شامل ہے۔ چنانچہ آپ کی تقریر کے اشعار یہ ہیں: ہوا ایک فرقہ پیدا کچھ دنوں سے جو بد باطن خبیث اور بد زباں ہیں، وہ کہلاتے ہیں لا مذہب وہابی، بڑا گمراہ گروہ نجدیاں ہے۔ میاں مٹھو ہے بنتے اپنے منہ سے، بنا فرعون ہر ایک بے سما ہے۔ کتاب ہدیۃ المسلمین صفحہ نمبر 122۔ مجھے اس وقت کرم الدین صاحب کے مذہب سے بحث نہیں کرنی۔ ان کا مذہب تو تذکرہ علماء اہل سنت اور تاریخ احمدیت جلد نمبر 2 میں دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ بتانا یہ کہ ان کے صاحبزادے مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے بڑی ڈھیٹائی سے آفتاب ہدایت کے جدید ایڈیشن میں اپنے والد کو دیوبندی مسلک کا تابع لکھ مارا ہے۔ تجلیات صداقت آفتاب ہدایت کا جواب بس ثواب ہے جو چکوال ضلع جہلم سے انجمن حیدریہ کے نوجوان کارکن جناب سید نیّر حسین صاحب نقوی نے شائع کی ہے۔ البتہ قاضی مظہر حسین نے اس کتاب پر مختصر تبصرہ بھی کیا جو شائع ہو چکا ہے، اور تجلیات صداقت کے اگلے ایڈیشن میں اس پر تبصرہ بھی کیا جا چکا ہے۔ نمبر 8، قوانین شریعہ فی فقہ جعفریہ۔ یہ کتاب انشاءاللہ بہت جلد فقہی ابواب پر مشتمل شائع ہونے والی ہے۔ ان کتب کے علاوہ تحفہ اثنا عشری کا جواب، رد مرزائیت پر ایک کتاب، اور فقہ جعفریہ و فقہ حنفیہ کا تقابلی مطالعے کے عنوان سے بھی ایک کتاب زیر تالیف ہے۔ امید خاطر ہے کہ انشاءاللہ جلد منصفہ شہود پر آ جائیں گی۔ مینت المرید کا ترجمہ بھی مولانا نے کیا جو شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کے سینکڑوں مضامین مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ تمام علمی کام اسی حالت میں کیا گیا کہ سال میں شاید صرف ماہ رمضان المبارک ہی میں گھر پہ بیٹھتے ہیں، باقی تمام وقت
تقاریر کے سلسلے میں صرف ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں اس مرد مجاہد کی آواز نہ پہنچی ہو۔ کچھ اپنوں نے ذکر کیا، کچھ مخالفین نے۔ گزشتہ 2 سالوں سے انگلینڈ مجالس محرم و چیلم کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہوتا اگر علامہ مولانا محمد حسین صاحب قرآن و قرآنیات اور حدیث کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ اردو زبان میں شیعوں کے ہاں لٹریچر ان موضوعات پر بہت کم ہے۔ حاشیہ: الحمدللہ حضرت موصوف اپنی شرعی ذمہ داریوں سے آگاہ ہیں اور قرآن مجید کے ترجمے و حاشیہ کے علاوہ 10 جلدوں میں ایک تفسیر عظیم النظیر فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن بھی مکمل کر لی ہے، جس کی 8ویں جلد پریس سے باہر آ گئی ہے، اور جس حدیث میں مشہور کتاب وسائل الشیعہ کا ترجمہ ہو تحشیہ بنام مسائل شریعہ 20 جلدوں میں مکمل کیا، جو برابر چھپ رہا ہے۔ نیز حدیث قدسی کے موضوع پر بھی ایک جامع کتاب بنام کواکب مزیاور احادیث قدسیہ بھی شائع کی ہیں۔ علاوہ بریں اس سال بھر کے اعمال و عبادات اور عبارات اور زیارات کے موضوع پر بھی ایک مکمل کتاب بنام ذات العباد الیوم المعاد چھپ رہی ہے، اور بفضل یہ سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ناشر احقر العباد سید حسین عارف نقوی، اسلام آباد، 4 جمادی الاول سن 1400 ہجری بمطابق 22 مارچ سن 1980۔ گفتار اولین: الحمدللہ وکفا و سلام اللہ عبادہ الذی اصطفیٰ۔ آج قوم شیعہ عقائد کے جس بحران میں مبتلا اور جس پرآشوب دور سے گزر رہی ہے، وہ بموجب عیاں راچہ بیاں کسی تشریح و توضیح کا محتاج نہیں ہے۔ آج افراتفری اور انارکی عام ہے، اور مرکزیت و تحقیق کا فقدان ہے۔ آج ذاتی خیالات اور ذہنی اختراعات و قیاسات کا نام دینی اعتقادات اور مذہبی ایمانیات رکھا جاتا ہے۔ جاہلیت مرکبہ کا یہ عالم ہے کہ ہر شخص اپنی عقلی اپروچ کو معرفت کا نام دے کر خود عارف المعارف کہلا کر دوسروں پر تقصیر و کوتاہی کا الزام عائد کر رہا ہے، اور ہر آدمی شتر بے مہار کی طرح اپنی ذاتی پسند و ناپسند کو حق و باطل کا معیار قرار دے رہا ہے۔ یہ نتیجہ اس پرانی روش و رفتار کا کہ ائمۃ الناس صرف جاہل ذاکرین یا عام غیر ذمہ دار مبلغین و مقررین سے عقائد و حقائق و دین مبین حاصل کرنے کے عادی بن چکے ہیں، اور بچپن سے عام سنی سنائی باتوں کو وہی منزل کا درجہ دیتے ہیں، اور ان کو عقلی و فکری تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، اور علوم اہل بیت کی روشنی میں علماء اعلام کی لکھی ہوئی کتب کا کلامیہ ان کی نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ عوام الناس کی ان تک رسائی نہیں ہے، اور نام نہاد اکثر خواص ان کے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ ان حالات میں ہم بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان ناگفتبہ حالات کی اصلاح کا احسن و عمدہ و طریقہ یہ کہ اپنی قوم کے سامنے علم و عقائد و کلام میں اپنے علماء اعلام کی لکھی ہوئی علمی و تحقیقی کتابوں کے اردو میں تراجم و خلاصے پیش کیے جائیں، تاکہ طالبان رشد و ہدایت کے لیے حق و حقیقت کا دروازہ کھل جائے، اور دوسرے عام لوگوں پر بھی اہتمام حجت ہو جائے۔ چنانچہ کچھ عرصے پہلے ہم بے فضل اللہ تعالیٰ رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے اعتقادات شیعہ کا ترجمہ اور اس کی محققانہ مفصل شرح احسن الفوائد فی شرح العقائد کے نام سے قوم و ملت کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور وہ کتاب بعنوان تعالیٰ قبول عام کی سند دوام حاصل کر چکی ہے، اور چونکہ وہ بڑی ضخیم اور علمی و تحقیقی کتاب ہے، نیز قدر مشکل اور غامض حقائق پر مشتمل ہے، اور ہر شخص کی ذہنی سطح اس قدر بلند نہیں کہ اس سے کما حقہ استفادہ کر سکے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ تمام عقائد امامیہ اثنا عشری کا مختصر مگر جامع خاکہ بعض اساتین مذہب کے قلم سے پیش کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہماری نظر انتخاب مروج المذہب والدین
حضرت علامہ محمد باقر مجلسی کے رسالہ شریفہ معروف برسالہ لیلۃ اتقادیہ پر پڑھی، جو باوجود مختصر ہونے کے تمام بنیادی عقائد و معارف اور زندگی گزارنے کے زرعی اصولوں پر مشتمل ہے۔ سرکار علامہ بھی کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار تھے جن حالات سے ہم دوچار ہیں۔ سرکار نے در حقیقت کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ حضرت علامہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ یہ وہی سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ ہے جن کے مذہبی و ملی خدمات جلیلیہ کے پیش نظر شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنائے عشریہ میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ اگر بنا مند دین شیعہ رابدین مجلسی ہر آئینہ در عمل خواہد بود، اگر مذہب شیعہ کو مجلسی کا مذہب کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ بہرنوع ہماری تازہ پیشکش اسی رسالہ جلیلیہ کا رواں دواں اور مطلب خیز ترجمہ ہے، جو جا بجا مفید حواشی سے مزین و مرصع ہمیں اپنی قوم کے علم و مذہب و دوست طبقے سے رجائے واثق و امید کامل ہے کہ ہماری اس تازہ علمی پیشکش کو بنظر استحسان و امتنان دیکھیں گے اور اس کو وہ مقام دیں گے جس کی وہ مستحق ہے۔ واضح ہے کہ علماء معتقدین میں رئیس المحدثین حضرت شیخ صدوق علیہ رحمہ قدیم المثال عالم دین ہے، اور علماء متاخرین میں خواص بحر الانوار حضرت علامہ مجلسی عدیم النظیر فاضل متعین ہے۔ ہم نے دونوں بزرگواروں کے محنت شاقہ سے اللہ سبحانہ کے قرآن اور چہاردہ معصومین علیہم السلام کے کلام حق ترجمان کی روشنی میں پیش کردہ عقائد اسلام و ایمان ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، تاکہ عوام اور خواص پر حجت تمام ہو جائے، تاکہ کل فردائے قیامت کوئی بدعقیدہ آدمی کوئی عذر و بہانہ نہ پیش کر سکے اور ہم پر عقائد و افکار میں جدت و وحدت کا الزام نہ لگا سکے۔ وَأَنَا الحقیر محمد حسین نجفی 25 فروری 1980 بمطابق 8 ربیع الثانی سن 1400 ہجری۔ تاریخ نظر ثانی برائے طبعات ثالثہ 13 اگست سن 2005، 26 جمادی الثانیہ 1426 ہجری بروز بدھ بوقت 3:45 بجے دن والحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 اختتام کرتے ہیں۔